پہاڑوں کو ریت بنتا دیکھیں گے، 7 سمندروں میں آگ دیکھیں گے۔ انگلینڈ کے تو چاروں طرف ہی پانی ہے، آگ بڑھ گئی، ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے آگ ہے، تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، مچھلیاں تڑپتی ہوئی باہر نکلیں گی، جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی۔ میرا رب کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی، تو مر میں بچ جوان۔ جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا ماں کو دھکا دے گا اور خود ادھر بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، خامن بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے، لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک دم آسمان پھٹے گا، ستارے برباد ہوں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی ریت بن کے اڑنے لگے گا، اور انسان پھر پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور پھر سب موت کی نیند سو جائیں گے۔ پھر اللہ اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے، کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتا چلتا ہے، آج ودی اپنی نکلنی ہے، تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا۔ اللہ کہے گا کون باقی ہے، اللہ تو نہیں باقی۔ مت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا۔ میں پہلی دفعہ کی کوشش کے بعد 50 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور آج میں ایک سمندر دیکھ رہا ہوں، بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں۔ میرے رب کی قدرت ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مولوی بنوں گا، تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان ہیں، اس میں جاگیردارانہ ذہن تکبر سے بھرا ہوا، تو میرے والد اتنے ناراض ہوئے، تینوں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھایا ہے، تو مولوی بننا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے، تینوں کیا پوچھنا ہے، سمجھے ہیں پنجابی؟ میں نے تمہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا، اور اب چھج کا تو مطلب پاکستانی سمجھیں گے، ہندوستانی تو نہیں سمجھیں گے، میں چھج پیسیاں دا تیرے اتے ویٹیا۔ چھج ایک برتن ہوتا ہے اتنا بڑا، تو اس میں گندم کو دال کو ڈال کے اس طرح اچھالتے ہیں اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، تو جب کسی کو زیادہ کوئی چیز دینی ہو تو پھر یہ کہتے ہیں میں تینوں چھج دیتا ہے، تو میرے والد کہنے لگے میں تیرے تے چھج پیسے دا ویٹیا ہے، ہن تو ملا بننا ہے، تینوں کیا پوچھنا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ مولوی بن کے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے لاہور میں، پر صرف اس کو مریض ہی جانتے ہیں، تو اس وقت مریضوں کی دوستی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور تو کوئی جاتا نہیں۔ تو میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، تو وہ اس وقت مجھے کہتا بھائی تو گورنمنٹ کالج پڑھنا ہوں، اسے آدھیا سے ساڈا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہوں میں کیویں آکھاں کہ مولوی بندا پیا تے مدرسے پڑھتا ہے، میرے منہ تے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا تھا۔
اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے. آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا. میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا تھا تو ان کے ہمارے ہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اور اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا. یہ 70s کی بات ہے. پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال. بچے میں ذمہ دارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت. پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی. تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں. تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بنن دیونا، تینوں ڈاکٹر بناؤ. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے تو گرجدار آواز، تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئی اور مجھے 300 روپے دیے. 1971 کی بات ہے. 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا. کہنے لگے جا میں راضی ہوں. تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نام میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں، اور اس کو گھر سے باپ نکال دے تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ. کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی؟ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا. میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا، اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھیں شکلیں کہ کیا بنے گا میرا. میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اوتے پا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. وہ بشیر جی ایدیا رضائی میرے اوتے پا. تو اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، 300 روپے جیب میں ڈالے، اللہ کا نام لے کے چل پڑا. وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا ہے. سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا. وہ میرے چاچا کہتے تو روٹی کی تو کھاسے، یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی، وہ تو روٹی کی تو کھاسے، تینوں کسی جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھاسے پیا. جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. عربی کا شعر یاد آ گیا، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں، اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں نے شکرانے میں کوئی فخر کے لیے نہیں، اللہ کے شکر میں نے یہ بات کی ہے، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ رہا ہے، جب 2 دن کی پوری محنت کے بعد 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تھے. آج بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں، بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے تو خوشی کے آنسو میرے اندر ہی گر رہے ہیں. فیملی لائف بتاؤں گا، چونکہ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے.
پوری دنیا کے جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے، تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چڑھا ہوا ہے، جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے، کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی۔ ہمارا فیوچر کل نہیں ہے، ہمارا فیوچر قبر ہے، ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا۔ تو ہم چونکہ پیدائشی طور پر ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیں ساری مخلوق پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا اکٹھا کر کے تولا جائے تو 20 گرام بنتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے دماغ سے اور 1 سینٹی میٹر کی آنکھ سے وہ لائن کیسے بناتی ہے؟ کس نے سکھایا اس کو لائن بنانا؟ آپ کے ٹیبل پر شہد کا قطرہ گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں۔ ہمارے ناک تو کافی بڑے ہیں، ان کا تو ناک نظر ہی نہیں آتا، کس طرح وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں؟ یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب وہ ہے۔ فرعون نے پوچھا من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا۔ اب شیر کے آگے گھاس رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے آپ بریانی رکھ دیں، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھ دیں، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا ضرور کھائے گا۔ تو انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور یہ ہمارے پوتوں کو نا بلیاں رکھنے کا شوق ہے، تو وہ بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں، اور وہ گھسٹتے گھسٹتے ماں کے دودھ تک چلے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا تو مائیں دودھ اس کے منہ میں دیتی ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں، تو فیڈر پہ چڑھا دیتی ہیں۔ اس بلی کے بچے کو کیسے پتا چلا، ابھی آنکھ بھی بند ہے، کہ ادھر میری ماں ہے اور یہاں میری غذا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے۔